اتنی شانوں والا جب رب نے نبی ہمیں عطا فرمائی، پھر حق ہے نا اس نبی کا سارے اسے پیار کریں۔ ہم حضور سے پیار کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن دعویٰ بغیر دلیل کے باطل ہے۔ دعوے ہمارے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اچھا جان ایسی چیز ہے، میں آپ کو ایک بات، جان ایسی چیز ہے، ابھی یہاں پر اللہ نہ کرے زلزلہ ہو نا، تھوڑی جنبش ہو، ممکن ہے کہ وہ ویڈیو لے پائی بعد ہی جائن پہلے میں پہلے کھلتا ہوں باہر۔ وجہ آپ کے مولی سے ڈر گئے، میں کہوں گا نہیں ڈر نہیں گیا، بات یہ ہے کہ جان کی حفاظت کرنی چاہیے، جان بچانی چاہیے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، جان بچانی ضروری ہے۔ اس لیے میں گیٹ پہ ہو سکتا ہے گیٹ دب جاؤں، تسو گیٹ تھے بیٹھے، تسو بھی کم ٹپو ٹپ ہو جاسی تھے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جان اتنی قیمتی چیز ہے، انسان اپنے جسم میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ کپڑے نہیں استری خراب ہے تو انسان کی ناک چڑھ جاتی ہے، مرے لوگ کیا اکثر ہے، اور فلاں بندوں لوگ بڑے بارے کیا اکثر، اچھا میں نام نہیں لے رہا ہو سکتا ہے کوئی بٹا ہو آخر ماری گل آپ کی بات نہیں کر، اور چودھری اور باہر آئے استری خراب، راجی والے کپڑے استری نہیں، یہ ہماری سوچ ہے۔ تو جان بڑی قیمتی ہے۔ نعرہ ہمارا کیا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یار کوئی آپ کی جان نہیں مانگ رہا، ایک چیز آپ سے مانگتے ہیں خدا کے واسطے، سنیو، غلامی رسول میں نماز قبول کر لو، مسجد آباد کر لو۔ یار ہماری مسجدوں کی حالت دیکھو ویران، جمعے میں بھی لوگ دوڑو دوڑ آنے کس ٹائم ہے جس ٹائم خطبہ بالکل ختم ہونے لگا ہوا، اور ایک منٹ اوپر تھلے ہو جائے نا حضرت آپ نے تاخیر کر دی ہے، وہاں تو پہلے بیٹھا سے آگے سوئی تے سوئی چڑھے تو امام صاحب مسلح پہ اگر نہیں ہوئے، وہ ایک مرتبہ ایسا ہوا نا کہ ایک بندے نے اذان دی کوئی بھی نہیں آیا، اس دوبارہ اذان دیتی، دوڑنے دو بار اذان کی ہوئی ہے، وہ ظاہر خدا نے بندیو اذان ہوئی تھی آپ لوگ آؤ نماز کے لیے، کوئی نہیں آیا، دوبارہ ہوئی تھی اعتراض سے آگے ہو۔ یہ ہماری حالتیں ہیں، اس لیے نمازی بنو یار، بنیں گے نمازی، مسجد آباد کریں گے انشاءاللہ۔ ایک جرا جنا نا جنا مرد کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ مرد مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا، جماعت کے ساتھ پڑھے گا، اور زنانی کے بارے میں حکم شرع یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر جتنی چھپ کے نماز پڑھے گی اتنا افضل ہے۔ تو جڑا پھر مرد ہے تو اس نے کم کیا بننا ہے مسجد آباد کریں، مسجد آباد کریں گے۔ دوسری بات، میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا جب بندہ دعویٰ کرے نا، پھر بندہ کھڑا ہو کے اپنے آپ کو چیک تو کرے نا، کیا میں جس نبی سے محبت کے دعوے کرتا ہوں یار میرا کون سا ایسا عمل ہے جو حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والا ہے؟ اچھا میرا دعویٰ کیا ہے؟ میں حضور سے محبت کرتا ہوں حضرت، صبح میں اٹھا منہ باندھی تو پہلے شیر بتائیں نا میں اپنے دعوے میں سچا ہوں۔ میں یہ بات نہیں کہتا کہ جس کی داڑھی نہیں ہے وہ حضور کا محب ہو ہی نہیں سکتا، ہم دل کی حال نہیں جانتے کسی کے، لیکن میں اتنا تو کہوں گا نا یار سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ بھائی کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ بندہ سوچے نا یار جس نبی سے میں محبت کے دعوے کرتا ہوں اس نبی کے چہرے پہ داڑھی ایک مٹھی تھی، میں حضور کی محبت میں داڑھی رکھتا ہوں۔ اس لیے آج کی اس محفل پاک کی وسعت سے آپ نیت کریں انشاءاللہ میں اپنے نبی کی محبت میں اپنے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سے جاؤں گا انشاءاللہ، کٹوانی بھی نہیں تو منڈوانی بھی نہیں، جو ہوتا ہے ہو۔ لوگ کہتے ہیں نوکری، اور چھوڑ ایسی نوکری کو، ایسی نوکری کرنا ہی جائز نہیں جہاں شریعت کی حدوں کو توڑنا پڑے۔ لیکن پھر ہمارے اعتقاد میں دیکھیں حضرت اگر نوکری نہیں کروں گا کھاؤں گا کہاں سے؟ اے تو حضور کی محبت میں لات ماری سے میرا نبی تیرے در پہ سب کچھ عطا فرما دے گا۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ داڑیاں رکھیں گے، ایسا کینوں مسجد ہی بیٹھ کے نیت کر رہے ہو، رکھیں گے انشاءاللہ، اپنے چہرے پہ سجائیں گے داڑیاں انشاءاللہ، اپنے والدین کی عزت کریں گے انشاءاللہ، اور خدا کا واسطہ یار اپنے گھروں میں نا
آج ہمارے لوگ میلاد کرواتے ہیں نا، بڑے بڑے پیسے لوگ لگاتے ہیں، لیکن اسی بندے کے گھر میں آپ دیکھیں نا فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، اسی بندے کے گھر میں انڈیا کے ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، اسی کی بچیاں بے پردہ پھر رہی ہوتی ہیں۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آج بازار میں بندہ جائے تو اپنی نگاہ کی بندہ سوچتا ہے میں حفاظت کروں تو کیسے کروں یار، میں نظریں جھکا کے ہی چلوں گا، میرے نبی کی سنت ہے، لیکن اے نہ ہوئے کہ بعض اوقات بندہ بالکل تھلے تک بجیا ہوئے کسی چیز ہی سامنے رکشا ہے مولوی آگے دیکھ، کیا کرے بندہ یار؟ اس لیے اپنی بچیوں کو پردہ کرواؤ، آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، اے تیرے دیو آخی آنکھوں میں پردہ ہوتا ہے، جڑا سرکار پردہ فرمایا او پردہ کرو، وہ پردہ کرو، نہیں عورت کی آنکھ اٹھے گی تو مطلب دیکھا چھکا لی تو پردہ کر لیا، میں کہا اے پردہ اسلام نہیں آخیا، اسلام نے جو پردہ عورت کو حجاب کا حکم دیا ہے اس کے مطابق عورتیں پردہ کریں۔ اور میرے آقا کیا سنیں، جڑا بندہ اپنی بیٹی کو، اپنی زنانی کو، اپنی بہن کو پردے کی تلقین نہیں کرتا، تاکید نہیں کرتا، وہ دیوس ہے۔ کون ہے دیوس؟ میرے آقا فرماتے جنت کی خوشبو جو ہے نا 500 سال کی مسافت تک آئے گی، لیکن دیوس جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائے گا۔ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر آج ہر طرف بگاڑ ہے، عمل ہی تو کوئی نہیں ہمارے اندر یار۔ آج اگر ہم باعمل لوگ ہوتے، عملی طور پہ جیسے ہمارے نعرے ہیں، اس سے بڑھ کر اگر عملی طور پہ ہم آگے ہوتے، مجھے ایمان سے بتاؤ کیا یہودی فلسطینیوں کو مار رہے ہوتے؟ آج جہاد کا نام لینا جرم بن گیا، آج کافر کے خلاف کوئی زبان دراز کرے اسے نوکری سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ وجہ یہ سارے کرتوت ہمارے اعمال۔ ایک مسلمان نکلتا تھا نا گھوڑے پہ، انہیں پیچس لگنا شروع ہو جاتے تھے، موشن لگنا شروع ہو جاتے تھے، ان کو پیشاب ان کا نکل جایا کرتا تھا، یہودیوں کا نصرانیوں کا۔ آج وہی ہے اتنا جا ملک کہ پوری دنیا تھلے، عملی طور پہ ہم بے عمل ہیں، یقین مانیں بہت پیچھے ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ اس بات ہم نعرے لگائیں گے، لنگر دبا کے کھائیں گے، جنت میں سیدھے جائیں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں باتیں میں سخت کرتا ہوں، لیکن میں سیدھی گل کرتا ہوں، عملی طور پہ ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، میرے نبی کے غلاموں اور سنیوں، ہم سنی ہیں اہل سنت سے، لیکن ان کام ہو گیا سن والا، اس لیے سن ہونے سے بچیں، جاگ جائیں۔ آج مسلمان جاگے نا، آج امت مسلمہ یہ جاگ جائے نا، یقین مانے میں مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ جس طرح بندہ حضرت صاحب باہر نکلے نا، گلی میں کتا ہوتا ہے، بھونکتا ہے، بندہ پیر چھڑنا، کتا آگے آگے، اسی طرح جس دن، میرا جملہ دل پہ لکھو، جس دن امت مسلمہ جاگ اٹھی، یہ امریکہ، یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ عیسائی کتے کی طرح دوڑتے نظر آئیں گے۔ لیکن اساں جڑا کم ٹونلا پوڑیا نا، اے جاگی ہے۔ اس لیے مسجد آباد کریں، رب کا قرآن پڑھا کریں یار۔ سال سال ہو جاتے ہیں، ہم رمضان میں آتے بس قرآن سنیں گے، اس تو بعد ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ قرآن پڑھا کریں گے، نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ لم جزل میں قبول فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو پیارے محبوب صدقے اللہ معافی عطا فرمائے، اور جس بھائی نے جس بھی اعتبار سے اس محفل پاک کے انعقاد کرنے میں تعاون کیا ہے، اللہ سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو مرتے دم تک اپنے نبی پاک کی محبت پر استقامت عطا فرمائے، اور ایمان و عافیت کے ساتھ حضور کے قدموں میں موت نصیب فرمائے۔ تو آخر میں آواز آ جانی چاہیے، ہم گئے التجا والے، آپ گئے عطا والے، ہم گئے التجا والے، آپ گئے عطا والے، بھیک کچھ عطا کرنا، بھیک کچھ عطا کرنا، اے میری سخا والے، بھیک کچھ عطا کرنا، فضل رب اللہ
والے یار کا ناصور ہے اور مرہم یاد نبی سے درد غم کافور ہے اور نکتہ ہر فکر جو مثل کمر معمور ہے، اے رضا یہ احمدی نوری کا فیض نور ہے، بس ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، وما علینا الا البلاغ۔